السلام علیکم ناظرین، حکم آپ کا دوستوں کا یہ ہے کہ کالم میں خود پڑھوں۔ آج کے کالم کا عنوان ہے ایک اور ٹی ٹی کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ یہ جو غنڈہ گردیاں جو لوٹ مار کرتا رہا ہے شریف خاندان، اس کے حوالے سے ایک کالم ٹیٹیوں کے انبار لگے ہیں۔ بہرحال اب کالم سنیں۔ جھوٹ، فریب، مکر، ریاکاری، منافقت، لالچ، حرص، ہوس، بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی، گو آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان سب کا اپنا اپنا علیحدہ وجود، مقام اور شناخت بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ تمام صفات بلکہ یہ قائدانہ صلاحیتیں کسی ایک شخص میں یکجا بھی ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہ شریف برادران۔ قارئین، مدرجہ بیان ابتدائی پیراگراف کا باقی کالم کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ خالصاً میرے ذاتی ہی جان کا نتیجہ ہے، جسے سپرد قلم کیے بغیر برین ہیمریج کا خطرہ تھا، جبکہ ایک ماڑا موٹا تھوڑا بہت سوچتا ہوا برین ہی تو میری کل کائنات ہے، اور اس گمبھیر صورتحال کا ذمہ دار 2019 بروز جمعرات شائع ہونے والا میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ارشاد بھٹی کا وہ کالم ہے، جس کے ڈانڈے ارشد شریف کے کسی ایسے پروگرام سے ملتے ہیں، ٹی وی پروگرام سے، جو میں نے نہیں دیکھا۔ اور اب یا تو یہ ریاست ارشاد بھٹی، ارشد شریف اور اس خاکسار حسن نثار کو کسی کالے پانی بھیج دے، کسی اندھے کنویں میں دھکیل دے، یا کسی کرپٹ بدمست ہاتھی کے پاؤں تلے رندوا دے، اور اگر ایسا کرنا جمہوری تقاضوں، انسانی حقوق، اظہار رائے وغیرہ کی آزادی کے خلاف ہے، تو پھر یہ ریاست اپنی اداؤں پہ غور کرے۔ ارشاد بھٹی کے کالم کا عنوان ہے ٹی ٹی اسکینڈل پارٹ 2۔ میں بیچارہ تو پارٹ 1 کے سیر سے نہ نکلا تھا کہ یہ کمبخت پارٹ 2 میرے منہ پہ رسید کر کے ووٹ کو عزت دینے کے بعد پارٹ 2 3 کا اعلان کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ جو ایک مووی تھی ہماری ایک بہت پرانی کہ میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کے تھے ڈاواں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے لیے بلیک ہول میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کے کرتو دھرتو کچھ کرو، کیونکہ وہ مصرع سانپ بن کے بلکہ اژدہا بن کے میرے گرد لپٹ رہا ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ وہ ایک اور ہے پنجابی کا، 12 برسی کھٹن گیا تھے، کھٹ کے لے آیا ٹی ٹی۔ 12 کو 6 سے ضرب دیں تو 72 یعنی 72 سال بنتے ہیں، جبکہ ٹیٹیاں تو گنی نہیں جا رہی۔ ایک اور ٹی ٹی کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ میں ایک ٹی ٹی کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اگر اندھے نہیں تو غور سے دیکھو کہ اس ملک میں خط غربت پہ رینگنے والا ہر انسان نما کیڑا مکوڑا ایک ٹی ٹی ہے۔ ہر چوک پر بھیک مانگتا گداگر، بوڑھا، بچہ، شی میل جسے عرف عام میں خواجہ سرا کہتے ہیں، لندن کی سڑکوں پہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی ان ٹیٹیوں کا مظلوم ہے، جنہیں ان کا حق دلانے والا اس ملک میں دور دور تک مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں اس کے درشن کو ترس رہا ہوں، جو آدمی، جو شخص، جو ادارہ ان کو ان کا حق دلا سکے۔ پاکستان پہ موجود قرضے کی ہر قسط ٹی ٹی کا مجرا ہے، مہنگائی کا ہر جھٹکا کسی ٹی ٹی فاؤنڈری میں ڈھلا ہے، ہر بے روزگار کی جوانی کو انہی ٹیٹیوں کے اینا کونڈے زندہ نکلنے کے بعد بدہضمی سے بھرپور کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اور بات کہ پریس کانفرنس کے دوران جب برطانوی اخبار ڈیلی میل اور اس کے صحافی ڈیوڈ روز کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ہمارے عظیم قائد پنجاب سپیڈ اور ٹی ٹی کو بوائے جواب گول کر دیتا ہے۔ میرا اشارہ آبویسلی شہباز شریف کی طرف ہے، جو ملکی معیشت کے اربوں خربوں گول کر گئے۔ ان لوگوں کے لیے کسی صحافی کا سوال گول کرنا تو وہ کون سا مشکل کام ہے۔ معاف کیجئے، سوال کا حال بتانا تو بھول ہی گیا۔ سوال یہ تھا کہ شہباز صاحب، وہ جو ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے آپ پر پاکستان کے زلزلہ زدگان کی امداد ہڑپ کرنے کا، یعنی کفن بیچ کے کھانے کا الزام لگایا ہے، اس سلسلے میں آپ عدالت سے کب رجوع کر رہے ہیں؟ کو بوائے نے اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے وہی گھسی پٹی ٹیپ چلا دی کہ ہم سرخرو ہوئے، مجھ پر اور بچوں پر کرپشن ثابت ہوئی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ حیرت ہے ان لوگوں کی بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی پہ حیرت ہے
کہ ٹیٹیوں کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھے ہیں. ڈیوڈ روز کیس کو تو چھوڑیں, وہاں سرخرو نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑے میاں صاحب خود کو پینٹ ہاؤس کے بری قضا قرار دیے جانے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. یہاں مجھے اعتزاز احسن کی وہ پیش گوئی یاد آ رہی ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ماں کمزور اور کمزور ترین بھی ہو تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مضبوط ترین سے بھڑ جاتی ہیں. یہاں چند ٹیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہی بلکہ الٹا اپنی سرخروئی کے دعوے داغ رہے ہیں. تو پھر نیچے بھی حشر کا سا سما ہوگا. اور میں آج کے کالم کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیتا ہوں. حیران کن بات ہے کہ شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ صرف 10 سال میں شہباز شریف کے اثاثوں میں 70 گنا اضافہ ہوا اور اس کے بیٹے سلمان کے اثاثوں میں 8000 گنا اضافہ. آپ اندازہ لگا لیں کیا ان لوگوں کو پاکستان کی پالیٹکس کی تو دور کی بات ہے, ان کا وجود تو پاکستان کے لیے شرمناک اور ناقابل برداشت ہے. معاف کیجئے, سوال کا حال بتانا تو بھول ہی گیا. سوال یہ تھا کہ شہباز صاحب, وہ جو ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے آپ پر پاکستان کے زلزلہ زدگان کی امداد ہڑپ کرنے کا یعنی کفن بیچ کے کھانے کا الزام لگایا ہے, اس سلسلے میں آپ عدالت سے کب رجوع کر رہے ہیں؟ کاؤ بوائے نے اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے وہی گھسی پٹی ٹیپ چلا دی کہ ہم سرخرو ہوئے, مجھ پر اور بچوں پر کرپشن ثابت ہوئی تو سیاست چھوڑ دوں گا. حیرت ہے ان لوگوں کی بے شرمی, بے حیائی اور ڈھٹائی پہ حیرت ہے کہ ٹیٹیوں کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھے ہیں. ڈیوڈ روز کیس کو تو چھوڑیں, وہاں سرخرو نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑے میاں صاحب خود کو پینٹ ہاؤس کے بری قضا قرار دیے جانے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. یہاں مجھے اعتزاز احسن کی وہ پیش گوئی یاد آ رہی ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ماں کمزور اور کمزور ترین بھی ہو تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مضبوط ترین سے بھڑ جاتی ہیں. یہاں چند ٹیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہی بلکہ الٹا اپنی سرخروئی کے دعوے داغ رہے ہیں. تو پھر نیچے بھی حشر کا سا سما ہوگا. اور میں آج کے کالم کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیتا ہوں. حیران کن بات ہے کہ شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ صرف 10 سال میں شہباز شریف کے اثاثوں میں 70 گنا اضافہ ہوا اور اس کے بیٹے سلمان کے اثاثوں میں 8000 گنا اضافہ. آپ اندازہ لگا لیں کیا ان لوگوں کو پاکستان کی پالیٹکس کی تو دور کی بات ہے, ان کا وجود تو پاکستان کے لیے شرمناک اور ناقابل برداشت ہے.